السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ بھی ایک عجیب چیز ہے، نفس کا غلام بن کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اس خالق کا غلام نہیں بنتا جس نے اسے پیدا کیا۔ اور نفس تو انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے بندے میں خاصیت رکھی ہے جس سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ سو اللہ وہ مہربان ہے، اگر اس نے آزمائش رکھی ہے تو اس کا سارا پروسیجر، سارا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں نفس کی 3 حالتیں بیان کر کے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کی حالت بدلنا اور اس کو اس طرح کر دینا کہ بندہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے، اللہ نے بہت خوب طریقے سے بتا دیا ہے۔ سورہ یوسف میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نفس کے بارے میں، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائی کی طرف بندے کو حکم کرتا ہے، برائی کی طرف ہی بندے کو اکساتا ہے، اس کو اس طرف لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نفس امارہ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر تو ہر گناہ سے آزاد ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کے ساتھ، فرشتے ان کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ہمارے لیے ہماری اصلاح کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی باتوں کو قرآن پاک میں زینت دی ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سارے پیغمبر جو قرآن پاک میں ہیں زیادہ سے زیادہ بنی اسرائیل کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ پرہیزگار نیک بن جاتا ہے، متقی اور تقوی میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا اس کو مقام ملے گا۔ تو نفس کی اصلاح اگر ہم کر لیں تو ہمارا کتنا مقام ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب ان کا نفس ان پر حملہ کرتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جب وہ زلیخا انہیں جال میں پھنسانا چاہتی ہے، تو اس وقت وہ نفس کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف رغبت دے رہا تھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی اس برے عمل میں پھنس جاتا۔ تو یہ گویا ہمارے لیے امتحان ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم اپنے نفس امارہ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اب دیکھیں ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک کا سورہ یوسف آیت نمبر 53، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نفس سے خود ہی بچ جاؤں گا۔ ان النفس، بے شک یہ جو نفس ہے، لامارۃ، یہ حکم دیتا ہے، بالسوء، یہ برائی کی طرف، سو کہتے ہیں برائی، تو برائی کی طرف یہ تو حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لگا دیتا ہے بندے کو۔ اس کا ٹرینڈ ہی اس طرح ہے، بندے کا رجحان برائی کی طرف کر دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، الا مگر، ما رحم ربی، مگر میرا رب اگر مہربان ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بات یہاں رب کے مہربانی کی ہے۔
اگر میرا رب مہربان ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا، وما ابری و نفسی، اور میں تو اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کی طرف ہی بندے کا رجحان بنا دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہی بچتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس پر میرا رب مہربان ہو، الا ما، مگر وہی بچتا ہے، رحم ربی، جس پر میرا رب مہربان ہو، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور و رحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا کہ نفس سے بچنا ہے تو اللہ کی رحمت سے بندہ بچتا ہے۔ اس لیے بچنے کا بہترین وظیفہ بھی اسی کے اندر موجود ہے کہ ان ربی غفور الرحیم، یہ جو غفور اور رحیم ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بندہ اس کو یاد رکھے، نفس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے غفور، بخشنے والا، کیونکہ گناہ ہر وقت بندہ کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خیال غلط ہوتے ہیں، تو غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، یہ دو نام ایسے ہیں جو نفس کو نفس کی شرارتوں سے یا نفس امارہ جو برائی کی طرف جو رجحان کراتا ہے اس سے اللہ کی رحمت سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے نام ہیں، بس بندہ انہی کو یاد کرے، کیا پڑھے، یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیمو، بس اس کو اگر پڑھتا رہے نا تو نفس پہ جو برائی کی طرف رجحان کرنے والا ہے اس سے رخصتی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علاج دیکھیں نا، اللہ اتنا مہربان ہے، وہ جہاں پر بیماری ہے اسی میں علاج ہے۔ یہ تو نظر کی بات ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ پھر نظر بندے کو دیتا ہے نا، جو سمجھ دیتا ہے، تو پھر وہ جو حکیم ہوتا ہے نا، حکمت جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس میں حکمت کی باتیں ہیں، یہ قرآن پاک حکمت بھی ہے، تو حکمت یہی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں پر بیماری ہوتی ہے اسی میں علاج ہوتا ہے، اور نظر اس کو آتا ہے جس پر اللہ اپنی حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا یہ کرم کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا غفور و یا رحیم، یہ جو ہے اللہ کا نام غفور اور رحیم، یہ نفس امارہ سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ نفس کی شرارت سے میں بھی نہیں بچ سکتا مگر اللہ کی رحمت ہو تو پھر ممکن ہے، وہ کیونکہ میرا رب غفور و رحیم ہے، اسی نے مجھے زلیخا کے ساتھ برے عمل سے بچا لیا، ورنہ نفس تو اس طرف خیال کر چکا تھا۔ کتنی خوبصورت بات بتائی اور ہمیں اتنا بڑا سبق دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین سبق دیا کہ ہمیں نفس امارہ سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ گویا اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، یا غفورو یا رحیمو، بس، اور کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی رحمت ہی بندے کو بچا سکتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اب ذرا اسی کو غور کریں نا، آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ رمضان شریف ہوتا ہے نا، رمضان شریف کا پہلا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے نا اللہ کی جس کا بیان نہیں ہے، اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے نا۔ تو اس رحمت میں کیا ہوتا ہے کہ جو نفس ہے نا، جو برائی کی طرف ٹرینڈ کرتا ہے نا، خیال کرتا ہے نا، وہ شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، جو چکر دینے والے بڑے خطرناک قسم کے، سب بند ہو جاتے ہیں نا، تو پھر نفس کو کوئی علت دینے والا نہیں ہوتا، یعنی نفس کو پھسلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے، تو نفس جو ہے وہ اپنی ہار مان جاتا ہے، یعنی برائی کی طرف جو ہے وہ ٹرینڈ سے، برائی کی طرف جو رجحان ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر ٹٹولنے لگ جاتا ہے، اپنے اندر کی جو، کیونکہ پہلے تو جب رمضان سے پہلے کیا تھا کہ بندہ اس حالت میں تھا نا، وہ
اس کو دوسروں کے عیب تو نظر آتے تھے لیکن خود اپنے نہیں نظر آتے تھے۔ لیکن 10 دن جو رمضان کے پہلے رحمت والے ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جو بندے کے اپنے اندر جو عیب ہوتے ہیں نا، غلطیاں ہوتی ہیں نا، گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی رحمت کا ہی کرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے 10 دن جو ہیں رحمت کے ہیں۔ گویا اور رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نفس امارہ جو برائی کی طرف خیال ڈالتا ہے یا برائی کی طرف حکم کرتا ہے یا برائی کی طرف رجحان بندے کا بنا دیتا ہے، وہ بھی ہار جاتا ہے، کیونکہ رحمت جو اتنی زیادہ ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے، تو پھر بندہ اپنے اندر وہ سب کچھ ٹٹولتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، میرے اندر کتنے گناہ ہیں جو میں کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اور میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اس کے سامنے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ رحمت الہی جو ہے وہ نفس امارہ کا توڑ ہے۔ اس لیے رمضان میں رحمت الہی پہلے 10 دن اتنی زیادہ ہوتی ہے، نفس امارہ کا جو ہے زور ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر بندہ اپنے اندر دیکھتا ہے، اس کو اپنے اندر کا جو وہ نقشہ ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، غفلتوں کے پردے جو ہیں وہ ہٹتے ہیں، کوتاہیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو بندہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ملامت کرنے والا جو نفس ہوتا ہے نا، یہ نفس اپنی حالت دوسرے لفظوں میں بدل رہا ہے۔ تو نفس کی حالت اسی طرح بدلتی ہے کہ جو بندہ گناہوں میں تھا، کیونکہ نفس امارہ کے انڈر تھا، اب غلطیاں کر چکا تھا، غلطیاں اس کو گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا نفس اسے ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو وہ برا کہتا ہے کہ میں نے یار کیا کیا، میں کیا کرنا تھا کر کیا بیٹھا، میری حالت کیا ہو گئی۔ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیخیں بھرتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، بعض لوگوں کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نفس لوامہ جو ہوتا ہے، یعنی نفس کی دوسری حالت جس کو نفس لوامہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی وہی شخص ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ گویا بندہ اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہی حالت تو ہوتی ہے نا۔ رمضان کے 10 دنوں میں یہی حالت ہوتی ہے، اگلے جو ہے نا وہ رمضان کے 10 دنوں میں اپنی کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلے 10 دن ہوتے ہیں مغفرت کے، بخشش کے، تو بس پھر وہ کہتا ہے یہی، اب اس کو سارا کچھ نظر آ جاتا ہے کہ اتنے میرے اندر اندھیرے ہیں، کتنے اچھائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، میں کس حالت میں ہوں۔ اب وہ اس کو نظر آنا شروع، پھر اس صفائی کی طرف کوشش کرتا ہے کہ میری صفائی ہو جائے، کسی طرح یہ گناہ معاف ہو جائیں تو میں اندر سے پاک صاف ہو جاؤں۔ تو گویا اسی لیے تو رمضان کو کہا گیا نا، وہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ تزکیہ کا مطلب پاک کرنے والا، نفس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ تو دوسرے 10 دن جو آتے ہیں نا، 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک، یہ دوسرے 10 دن جو ہیں نا، یہ ہیں مغفرت کے، بخشش کے۔ تو وہ جو ملامت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی مغفرت کراتا ہے، ملامت کرتا ہے، اپنے اوپر روتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ اس وقت کی حالت کو قرآن پاک نے کیسے بیان کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ اللہ فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، اس بندے کی جو گڑ گڑانے والا، رونے والا اور اس طرح کا ہوتا ہے، جو اپنی اوپر ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر کے، غفلت کر کے اپنے گناہوں کے اوپر رو رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو میں ایسے بندے کی قسم اٹھاتا ہوں جو اپنے کیے پر، گندے کیے پر، غلط کیے پر، اپنے گناہوں پر، اپنی غفلتوں پر، اپنی کوتاہیوں پر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور
وہ ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، اللہ نے اس کی قسم اٹھا لی۔ تو گویا دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی قسم اٹھا لی جو بندہ، جس کو اپنے اندر کا شیشہ نظر آ جاتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں، میرے اندر کیا کچھ ہے، اور اس کو دیکھ کر بندہ اپنی غلاظت کو ہٹاتا ہے، صفائی کرنے لگ جاتا ہے، اندھیرے کو دور کراتا ہے، جو اندھیرا اس سے دور نہیں ہوتا وہ پھر مالک کے پاس جاتا ہے، کیونکہ مالک ہی وہ ذات ہے جو اس اندھیرے کو، اس گندگی کو دور کرا کے اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو گویا توبہ استغفار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، اوہ میں نے کیا کر دیا، کرنا کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے، بہت سارا رو کے بندہ اللہ کے حضور، پھر وہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، اللہ کی بندے کو پھر یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر رغبت الہی بڑھ جاتی ہے، اور بندے کو جب اپنے اندر کے عیوب، عیب یعنی کہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اندر کے نقص بندے پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور پھر ملامت کا سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے کہ بندہ پشیمانی میں اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتا جاتا ہے، اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا جاتا ہے۔ اس لیے تو رمضان کا دوسرا عشرہ جب پہنچتا ہے تو یہ ملامت بندے کو استغفار پر اکساتی ہے۔ رحمت الہی گناہ پہلے ہی معاف کر چکی ہوتی ہے، تو بندہ گناہوں کی دلدل سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو آزاد کر کے اپنی رحمت سے صفائی ایسی کر دیتا ہے جیسے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ لیں نفس لوامہ کہ اس کی اللہ نے خود قسم اٹھائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نفس کی تیسری حالت جو ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ اطمینان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ آگے اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اور نفس کی حالت اطمینان والی کیسے ہو جاتی ہے، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والا بندہ، جس تجھے سکون والا بندہ میرا، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں، ارجعی یعنی رجوع کرو، چلو الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیۃً یعنی راضی ہو جاؤ، تو اس سے راضی ہو جا، مرضیہ وہ تجھ سے راضی، یعنی اللہ کی طرف ایسے چل اب اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ گویا نفس مطمئنہ کی یہ حالت ہے کہ اللہ فرماتا ہے آ جا میرے پاس، ارجعی آ جا میرے پاس، الی ربکی اپنے رب کی طرف، یعنی میرے پاس آ جا، راضیتم میں تجھ سے راضی، مرضیہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، چلو ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، یا صلح کر لیتے ہیں غلطیاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں دو، ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے یار آؤ چھوڑو سب کچھ، اب آپ ایک دوسرے کو ہم نے معاف کر دیا، اب گلے لگ لو، ہے نا بھئی، یہ یعنی کہ میں نے یہ دوستوں کی بات بتائی ہے، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے نا، اللہ تو کتنا بڑا، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی شان ہی سب سے بلند ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندے کو کہتا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا تو میرے پاس۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ فدخلی، پھر اللہ فرماتا ہے فدخلی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندے، تو اب داخل ہو جا کہاں پہ، تو میرے بندے ان بندوں میں داخل ہو جا، فی عبادی جو میرے بندے ہیں، فدخلی تو میرے بندوں میں اب داخل ہو جا۔ کون سے بندے؟ جو میرے خاص بندے ہیں۔ فی عبادی کا مطلب جو عبد عبادت کرنے والے ہیں، خاص بندے ہیں جو میرے، ان خاص بندوں میں اب تو شامل ہو جا، تو داخل ہو جا ان میں، ودخلی اور تو داخل ہو جا جنتی میری جنت میں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری جنت میں بھی داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں بھی داخل ہو جا جو مجھے پسند ہے ان میں، تو پھر میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو بس آ جا میرے پاس،
نفس مطمئنہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کو اللہ نے دیکھیں کیسا خوبصورت بیان کیا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے نا، اس کو پانی میں ہی سکون و قرار ملتا ہے، اسی طرح جو نفس مطمئنہ والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کی یاد میں ہی سکون و قرار ملتا ہے، نیکیوں کو وہ پسند کرتا ہے اور برائیوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اور اس کا نفس نیکی کرتے ہوئے اطمینان پاتا ہے، برائی سے نفرت اور دور ہوتا ہے۔ وہ اطمینان اس وقت اس کو نصیب ہوتا ہے جب انسان کی، دیکھیں نا، اطمینان جو ہے نفس مطمئنہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر سے سارا گند نکل جاتا ہے، وہ صفائی ہو جاتی ہے، توبہ استغفار سے اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کرتا ہے، تو اس کا رجحان ایسے ہو جاتا ہے گویا وہ ایک قسم کا اللہ کی طرف وہ فنا ہو جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، بس اللہ کی یاد آئے تو بندہ بس گم ہو جائے، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ حالت جو ہوتی ہے نفس مطمئنہ کا مقام ذکر الہی کی کثرت اور دوام، یعنی ہمیشہ ذکر الہی میں مستغرق رہے بندہ، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے، تو پھر ہی وہ مقام ایسا مل جاتا ہے۔ الا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے، دل جو ہے اطمینان ہی اس وقت پاتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر وہ حاصل کرتے ہیں یا اللہ کے ذکر میں وہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہے اطمینان پاتے ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دو مذموم صفات فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق حمیدہ سے وہ مزین ہو جاتا ہے، آراستہ ہو جاتا ہے، سج جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت بندے میں آ جاتی ہے۔ اور جب نفس، دیکھیں نا، اس کی دوسری حالت میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب نفس کو اپنی برائیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کا احساس ہو جاتا ہے، بندہ پشیمان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، ملامت کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اور ذکر الہی سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تب یہ نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، وہ نفس جو مطمئنہ کے لیے ایک پسندیدہ چیز ہے، جبکہ نفس امارہ کے لیے کھانا جو ہے، لذیذ کھانے جو ہے نفس امارہ کی غذا ہے، جو برائی کی طرف ڈالنے والا ہے۔ اس لیے بھوک جو ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے روزہ تو اللہ نے فرمایا نا، روزہ مجھے پسند ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، خود، کیونکہ اللہ خود نہیں کھاتا پیتا، تو جو بندہ کھاتا پیتا کم ہے تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس اس پر غالب نہیں آتا، اور برائی والا نفس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غالب اس وقت ہے جب وہ ایسے جو ہے نا، وہ حلال حرام بھی نہیں دیکھتا، کھانے جو ہیں وہ، ایک تو کھانا جو حلال کھانا ہوتا ہے اس کو بھی فل پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، اور جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور نفس جو ہے جتنا زیادہ اس کو کھانا دیں گے، لذت دیں گے، کھانے لذیذ کھانے دیں گے، چسکے والے کھانے دیں گے، آپ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے، کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا گناہوں کی طرف، بندے کی شہوت اور گناہوں کی طرف بندے کی رجحان بڑھے گا، اور اللہ کی طرف رجحان کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ نے بھوکا تو رکھا نہیں اس کو۔ اس لیے جو ہے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا تھوڑا سا بندہ ان کی حکم پہ چل پڑے تو کتنی مزے کی بات ہے، سنت بھی پوری ہو جائے کہ منڈے کو، یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی۔ تو بندہ جو پیر جمعرات روزہ رکھ لے، باقی دنوں میں تھوڑا بہت بندہ کھانا کھائے، تھوڑا بہت کھا لے، اور جب روزہ کھولتا ہے تھوڑا روزہ، صاف ظاہر ہے روزہ کھولتے وقت رکھتے وقت اگر بندہ تھوڑا بہت کھاتا ہے تو اس کا پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی، ورنہ بندے سے پوچھا بھی جائے گا کہ تو نے اتنا کیوں کھایا تھا، جبکہ یہ دوسرے کا حق تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے
नफ्स वरना बंदे पे गालिब आ जाता है, और नफ्स का गालिब आ जाना बंदे को शहवत का गुलाम बना देता है, और ये नफ्स बेहूदगी का ताज पहन लेता है। दिल के तमाम जो फ़ायदे के होते हैं रास्ते, वो सब बंद हो जाते हैं, और बंदा महरूम हो जाता है अल्लाह की रहमत से, जो उसके ऊपर आनी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जिसने अपने जिस्म की ज़मीन को शहवत के सैराब से, शहवत के पानी से सैराब किया, उसने अपने दिल में निदामत काश्त की। तो गोया अल्लाह जो है वो मेहरबान है, बंदा अपने साथ जो है ना वो जुल्म करता है। क्योंकि जब बंदा जो है ना एक जो है ना खाने की तरफ रुझान रखता है ना, ज़्यादा खाना पीना, तो फिर उससे दूसरी शहवत जो है वो उसकी तरफ भी रुझान बढ़ जाता है। गोया ये नफ्स की ख्वाहिश, खाना पीना, लज्जत हासिल करना, फिर दूसरी लज्जत वो जिनसी अमाल, बेहयाई, बुराई की तरफ बंदे को ले जाता है। तो इसलिए एक बंदा रास्ता कम करे, बंद करे, तो दूसरा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो अब मैं आपको इमाम गज़ाली की एक बेहतरीन बात सुनाता हूँ, जो कि उन्होंने मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखी है। वो बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को तीन किस्मों में पैदा किया है। तीन किस्म की मखलूक पैदा की है। पहली, फरिश्ते पैदा किए। अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए तो उन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल अता की, शहवत से उन्हें महफूज रखा है। और नंबर दो, इन जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया। जब जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया तो उनको अल्लाह ने शहवत दे दी, लेकिन अक्ल नहीं दी। इसी तरह तीसरी मखलूक इंसान है, जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया, अल्लाह ने बनाया। इसे अल्लाह ने अक्ल भी दे दी और शहवत भी दे दी, और इन दोनों का इस्तेमाल बंदे के कंट्रोल में दे दिया। तेरे हाथ में है, तेरे काबू में है। तू चाहे अक्ल को अपने ऊपर सवार कर ले, तो चाहे तू शहवत को अपने ऊपर सवार कर ले। जब इंसान की अक्ल पर शहवत गालिब आ जाती है तो ये जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। शहवत बंदे की अक्ल पर जब आ जाती है ना, तो ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। और जब अक्ल जो है वो शहवत के ऊपर गालिब आ जाता है, तो उस वक्त ये फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। अब आपकी और हमारी मर्जी है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में रब ने दे दिया। हम अपने आप को अपनी अक्ल को शहवत के ऊपर सवार कर लें तो फरिश्तों से बढ़ जाएं, और अगर हम आज अपनी शहवत को अक्ल के ऊपर सवार कर लें तो फिर जानवरों से भी बदतर हो जाएं। अब फैसला आप लोगों पर है कि आप फरिश्ता बनना चाहते हैं, या फरिश्तों से आला मकाम हासिल करना चाहते हैं, या फिर जानवर और जानवरों से बदतर बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और नफ्स की पहचान अता फरमाए, ताकि हम जो है वो नफ्स को समझ कर इसका पूरा ख़ास इलाज करके अल्लाह के यहाँ वो ऐसे बन जाएं जिनको वो पसंद करता है, वो कल्ब सलीम वाले, वो नफ्स मुतमइन्ना वाले, जिनसे वो राज़ी और नफ्स खुद राज़ी, और मकाम जन्नत वो भी प्यारों के साथ। शहवत जो होती है ना, वो ऐसी चीज़ है, वो बादशाहों को फ़कीर कर देती है। और सब्र जो होता है ना, सब्र, वह फ़कीरों को बादशाह बना देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया तो वो मिस्र के बादशाह बन गए। जुलेखा सब्र ना कर सकी, ख्वाहिश के पीछे चल पड़ी तो रुसवा हुई। बंदा जो मोमिन होता है ना, नेक, उसके दुश्मन जो है वो कौन होते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स होता है, फिर शैतान होता है, फिर ये दुनिया है, और दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं बंदे की, क्योंकि जिस्म दुनिया और ज़मीन और इन चीज़ों से बना है, और दुनिया की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ख्वाहिशात, ये सब कुछ नफ्स को, वो नफ्स की ग़िज़ा बनती हैं, या नफ्स को अल्लाह के ख़िलाफ़ उभारती हैं, अल्लाह का दुश्मन बना देती हैं। शैतान, नफ्स, दुनिया, दुनिया की ख्वाहिशात, ये चार चीज़ें बंदे को अल्लाह का दुश्मन बना देती हैं, और बंदे का जो ईमान है, इस्लाम है, दीन है, तबाह होकर रह जाता है, कख नहीं बचता उसका। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना
جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ نفس اور خواہشات نفس جو ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، موتو مر جاؤ، قبلا اس سے پہلے، ان تموتو کہ تم پر موت آئے، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، ہے نا۔ اب مرنے سے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو نفس ہے نا جس نے وہ آپ کو خراب کیا ہوا ہے اسی کو مار دو۔ وہ جو نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے اس کو مار دو نا، اس کے اوپر اللہ کا قبضہ کرا دو۔ جو خواہشات وہ رکھتا ہے اس پر اللہ کی خواہشوں کو سوار کر دو، اس کو مار دو۔ تو وہ مر گیا نا، تم جو اللہ کی خواہشیں اس پہ سوار ہو گئیں تو بس ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے پھر۔ اس لیے تو فرمایا منہ تو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ اور جو بندہ ایسا کر لیتا ہے نا اس کو موت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، کیونکہ موت تو ایک پردہ ہوتا ہے جو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاد اصغر والا اتنا زندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ مردہ بھی نہ کہو، اس کو ہم رزق بھی خود دیتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں فرما دیا۔ لیکن جہاد اکبر والا جو ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی اور اس کے بارے میں تو اللہ خود ہی جانتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ تو ایک اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف پردہ ہی بدلنا ہے نا، لیکن ہوتا تو بندہ زندہ ہی ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے ایک پردہ رکھ دیا ہے، جو کہ شہید جو ہوتا ہے اس کی زندگی، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ زندہ بھی ہوتا ہے، رزق بھی پاتا ہے۔ اور نفس امارہ یا نفس کے خلاف جہاد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، اور اس کی شان اللہ خود جانتا ہے۔ تو یہ موت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک پردہ ہوتا ہے جو اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ تو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی تم مر جاؤ، یعنی موت سے پہلے ہی تم اپنے آپ کو مار دو۔ مطلب ہے نفس امارہ جو ہے، جو خواہشات جو ہیں ان سب کی تباہی کر دو، ختم کر دو، اور نفس کے خلاف جہاد کرو۔ اصل میں نفس کے خلاف جہاد کرو، اور وہ دوبارہ نفس جو ہے اگر پھر سر اٹھائے تو پھر اس کے خلاف جہاد کرو، وہ پھر سر اٹھائے پھر جہاد کرو۔ اور جہاد نفس کے خلاف کرتے ہوئے اگر مر جاتا ہے بندہ تو وہ شہید عظیم ہے، اس کی شہادت وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں وہ زندہ، اور اس کی رحمت کتنی اس کے اوپر ہوگی اللہ کی، یہ ہم خود نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس لیے نفس جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں اور لذتوں میں مصروف رہتا ہے، عبادت الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہو، ذکر کرنا ہو اللہ کی طرف، یا نیک کام کرنا ہو، یا اچھائی اور نیکی کی طرف جانا ہو، یا کام کرنا ہو، عمل کرنا ہو، یا ایمان کو بنانا ہو، اس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہے، دوسری چیزوں کو پسند کر لے گا، لیکن اللہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ چکر باز ہے، اس کے چکر سے بچنا ہے۔ تو نفس کے پیروکار جو ہوتے ہیں نا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور نفس کے خلاف جو جہاد کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود ہی تو فرمایا ہے کہ تو جو ہے نا میں تجھ پہ راضی اور تو مجھ پہ راضی، بس آ جا، پھر تو کہاں پہ آ جا؟ میری جنت میں۔ اب دیکھیں نا مزے کی بات ایک اور بھی ہے، سبحان اللہ، کیا فرمایا گیا جی؟ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، من جس نے عرفہ پہچان لیا، نفسہ اپنے نفس کو، من عرف نفسہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے سمجھو اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد پس بے شک، عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گویا نفس کی پہچان رب کی پہچان ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ نفس برائی کی طرف جا رہا ہے تو بندہ دیکھتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے اللہ کی پہچان ہی ہوتی ہے نا۔
تو پھر اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی اللہ جو ہے وہی حق ہے، وہی ذات حق ہے، اللہ جو ہے۔ یعنی جو نفس جو بندے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں نا صرف اللہ کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم وہ جو اپنی نشانیاں جس سے وہ میری پہچان کریں گے، یعنی اللہ کی پہچان جن نشانیوں سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان میں دکھا دیتا ہے، اور پھر انہی کے اپنے نفس میں دکھا دیتا ہے کہ ان کو اپنے نفس میں، اپنے جسم میں، اپنے اعمال و اقوال و افعال میں ہر جگہ ان کو وہ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں وضاحت کے ساتھ، جس سے وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من عرف نفسا، پس وہ جس نے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربا، پس بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ خوبصورت بات ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کو پہچان کر اپنی پہچان سے نوازے، اور اپنی رحمت سے ہماری عاقبت بھی اچھی کرے، اور دنیا میں بھی اپنی رحمت سے نفس پہ کنٹرول کر کے قلب سلیم کے ساتھ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے۔ آمین۔